فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا وقال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالی اخلاص کے ساتھ صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کہی سنی باتوں پر اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ تمام کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں نے قرآن کریم کی 2 آیتوں کا کچھ حصہ نقل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حضرت انسان کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ۔ بنی آدم کے معنی آدم کی اولاد یعنی انسان۔ ہم نے انسان کو عزتوں سے نوازا ہے اور اس کو محترم اور معظم بنایا ہے۔ ہم اس کو دریاؤں میں اور زمین پر گھماتے ہیں، چلاتے ہیں۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور اس انسان کو ہم پاکیزہ اور اچھی نعمتیں دیتے ہیں۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور دنیا میں جتنی مخلوق ہے ان سب میں ہم نے حضرت انسان کو فضیلت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو انسان بنایا، یہی بہت بڑا احسان ہے اللہ کا۔ جانور بنا دیتے تو پتہ نہیں کوئی گلوں میں رسی ڈال کر جدھر چاہتا ادھر کھینچتا، کوئی سواری کرتا، کوئی ہماری چمڑیاں نے جانوروں کے ساتھ جو سلوک ہوتے ہیں وہ سلوک ہمارے ساتھ ہوتے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اور کوئی چیز بنا دیتے تو ہمارا حال کیا ہوتا وہ ہم جانتے ہیں۔ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اس نے انسان بنایا، اور انسان بنانے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فضیلت دی، مرتبہ عطا فرمایا، باادب بنایا، محترم بنایا۔ اب دنیا میں کتنی مخلوق ہے یہ تو مستقل ایک بحث کے، بے شمار مخلوق ہے دنیا میں۔ کتنی مخلوق ہے وہ ہم کو نظر آتی ہے، اور کتنی مخلوق اللہ تعالیٰ کی نظر نہیں آتی۔ 4 مخلوق بہت مشہور ہیں۔ ایک تو ہے حیوان اور جانور۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی خدمت کے لیے بنایا ہے جانور کو، اسی لیے کبھی ہم اس کے دودھ سے فائدہ اٹھاتے ہیں، کبھی گوشت سے، کبھی چمڑے سے۔ سردی میں دیکھتے ہیں جیکٹ پہنتے ہیں ہم لوگ، کبھی اس کے بالوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، کبھی اس پر سوار ہو جاتے ہیں ہم لوگ۔
اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے کہ جانوروں کو اتنی عقل نہیں دی اللہ تعالیٰ نے. اگر عقل دے دیتے تو انسان روزانہ سوار ہوتا، ایک دن وہ کہہ دیتا کہ چل انصاف کی بات کر، آج تو کمر جھکا دے میں تیرے اوپر سوار ہو جاتا ہوں. عقل ہوتی تو یہ بحث کرتا. جانور بھی، انسان کے دماغ ٹھکانے آ جاتے. کبھی کبھی عقل بھی بہت بڑی نعمت ہے اور کبھی کبھی تو بیوقوف پنا بھی بہت بڑی نعمت ہے. جیسے ہم لوگ جیسے لوگ بیوقوف ہیں تو نیتا لوگ ہمارے اوپر وٹ مار لیتے ہیں، کرسیوں پر بیٹھ کر اپنی سیاست چلا لیتے ہیں. خیر، تو جانوروں میں اتنی عقل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان میں کسی کو نبی بناتا. ان میں صلاحیت نہیں ہے جانوروں میں. ان کا کام ہے بس کھانا پینا اور اپنی نسل کو بڑھانا، اور وہ اپنے کام کو برابر کر رہے ہیں. وہ اس لائق نہیں ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ اس شرف سے اور فضیلت سے نوازتے کہ ان میں کسی نبی کو پیدا کرتے. نہیں، ان میں یہ ہے ہی نہیں صلاحیت. ایک بڑی مخلوق دنیا کے اندر ہے، وہ جنات ہے. ہمیں نظر نہیں آتے لیکن ہے موجود. ان کے بھی حق بیان کیے ہیں. انہوں نے بھی ایک مرتبہ انسانوں کی شکایت کی تھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہ یہ انسان ایسا کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جناتوں کے حقوق بھی بیان فرمائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے آمنے براہ راست اور ڈائریکٹ جناتوں کے سامنے بیٹھ کر ان کو دعوت بھی دی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک مرتبہ لے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک جگہ پر لے جا کر ایسا گول دائرہ کھینچ دیا، راؤنڈ، کہا اندر بیٹھ جاؤ، اس میں سب باہر مت نکلنا. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے عالم صحابی ہے، کہتے ہیں میں تو اندر بیٹھ گیا. تھوڑی دیر ہوئی کہ میں نے دیکھا کہ وہ جو مجلس تھی جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات چیت کرنے والے تھے، وہاں عجیب عجیب قد کے لوگ، عجیب عجیب کپڑے پہنے ہوئے، نئی نئی بولیاں بولتے ہوئے لوگ آ رہے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں لیکن سب وہ کٹ کے جا رہے ہیں اس سے. میں چپ چاپ اندر بیٹھا ہی رہا. تو ایسے کتنے مواقع ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست اور ڈائریکٹ ان کے ساتھ دعوت کا معاملہ کیا، لیکن ان میں بھی کوئی نبی نہیں آیا. حالانکہ ایک مخلوق ہے، بڑی مخلوق ہے، ان کو جینے کا حق دیا گیا ہے، ان کے قاعدے قانون بیان کیے، لیکن کوئی نبی ان میں بھی نہیں آیا. وہ ہماری ماتحت ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نبوت ادھر دی ہے اور یہاں سے مسئلے مسائل وہاں جائیں گے، اس پر عمل کرنا. ان کو کیوں نہیں نبوت رکھی اللہ تعالیٰ نے؟ کہا کہ ان میں شر اور برائی کا مادہ زیادہ غالب ہے، یعنی چلتے چلتے کو بھی تھپڑ مار دے دے. لیکن یہ بھی نہیں، ہمیں بھی علاج بتلا دیا کیا کرنا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بندہ بسم اللہ بول کر کھانا کھاتا ہے اور رات کو سونے کے وقت بسم اللہ بول کر دروازہ بند کرتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو شیاطین اور یہ طوفانی جنات یوں کہتے ہیں چلو اس گھر میں سے نکلو، اس گھر میں تو نہ ہمارے لیے کھانے کا کچھ رکھا ہے نہ ہمارے لیے رہنے کی کوئی جگہ ہے. یہ ہے بسم اللہ کی برکت. بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھایا جائے، بسم اللہ پڑھ کر رات کو دروازے بند کیے جائیں تو پھر کوئی شیطانی اثر آپ کے گھر میں نہیں رہے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات کو پڑھا کر سوتے تھے. نبی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا پڑھتے تھے. حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ حامیم سے جتنی سورت شروع ہوتی ہے
وہ سب صورتیں رات کو پڑھ کر سوتے. سبحان، سبح، یسبح سے جتنی صورتیں شروع ہوتی ہے وہ پڑھ کر سوتے تھے. اس کے علاوہ چاروں قل، آیت الکرسی اور کتنی صورتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور ساتھ میں دعائیں بھی، کتنی دعائیں وہ پڑھ کر سوتے. اپنے بدن کے اوپر ایسا ہاتھ کے اوپر سب پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھ پر پھونک لگاتے. پھونک کیسی؟ جس میں تھوک کے چھینٹے بھی اڑے. اس طریقے یہ کر کر پورے بدن پر یہاں سے شروع کرتے اور 3 مرتبہ جہاں تک ہاتھ پہنچتا پھونک لگاتے اور سوتے تھے. جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہو تو میرے اور آپ کے لیے کیا حال ہے؟ ہم تو سونے کی دعا بھی معلوم نہیں ہے اور پڑھتے بھی نہیں ہیں، نہ جاگنے کے وقت کی دعائیں پڑھتے ہیں. پھر دوڑتے ہیں میرے جیسے مولوی کے پاس کہ کچھ ہو گیا ہے. میں بھی ڈراتا ہوں کہ جی باہر کا ہو گیا ہے، باہر کا اور اندر کا پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے، ہو گیا ہے کچھ. 4 راستے بھئی یہ چھوڑنے کا، وہ چھوڑنے کا، وہ چھوڑنے کا. ارے کچھ چھوڑنا نہیں، مولانا کو چھوڑ کے یہ پڑھنے کی عادت ڈالو، یہ پڑھنے کی عادت ڈالو. پوچھو سنت دعائیں کیا ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی. وضو فرما کر سوتے جیسا کہ نماز کا وضو کرتے تھے. اب موبائل دیکھ رہے، جیسا تیسا دیکھ رہے، الٹی سیدھی چیزیں دیکھ رہے، اور اولادوں کو بھی یہ سکھا دیا. میں ابھی سفر میں تھا ایک جگہ کے اوپر، ہمارے ساتھ جو ساتھی تھے ان کا چھوٹا سا بچہ 4 سال کا ہوگا مشکل سے، چالو گاڑی میں اس کو ابا تو اترا تھا، ذرا چائے پینے ٹھہرے تو ابا تو اترا ہوا تھا تو وہاں فون وہیں تھا گاڑی میں بھی وہیں. فون آ گیا، بچے نے جھپٹ کر اٹھایا اور اٹھا کر بات بھی شروع کرنا کر دیا، اور امی سے کہہ رہا امی ابو جی تو چائے پینے کے، میں گاڑی میں بیٹھا ہوا ہوں. تعجب کر رہا تھا کہ 4 سال کا بچہ، اس کو ایمانوں میں فون یہاں سے اٹھایا جاتا ہے اور جواب ایسے دیا جاتا ہے. اتنے فون کے عادی ہم بھی بنے، ہم گیم کھیلنے کے عادی، جہاں دیکھو وہاں گیم. بعض لوگوں کو ٹوائلٹ نہیں ہوتی جب تک کہ اندر بیٹھ کے گیم نہیں کھیلے. نیوز سننے کے عادی، بعض لوگ بے وقوف جیسے کان میں داڑھ گھسائیے، اور اب تو وہ بلوٹوتھ آ گیا ہے، چلتے ہیں گاڑی پر بھی ہے، ہیلمٹ بھی ہے، لیکن وہ کان میں گھسے ڈکا، پیچھے والا ہارن دے رہا ہے. ٹریفک میں نقصان کر رہے کتنا. یہ ساری باتیں رات کو سونے تک نیند آ رہی، جھونکے آ رہے، وہاں تک ہم موبائل دیکھ رہے ہیں. اور پھر یہ کہ میرے گھر میں یہ تکلیف ہے، وہ تکلیف ہے، یہ تو بہت کم ہے، اس سے زیادہ ہونا چاہیے. دعا پڑھ، دعاؤں کی عادت ڈالو، یاد کرو میرے بھائیوں، دعائیں یاد کرو، قرآن شریف کی صورتیں پڑھو. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس طریقے سے طریقہ بتلا وہ طریقے سے کرو. ایک تو ہم لوگ ایسے گھروں میں رہتے ہیں کہ جہاں ٹوائلٹ گھروں کے اندر ہوتی ہے، جو شیطانوں کے رہنے کی جگہ. پہلے گاؤں کے اندر جو لوگ رہے وہ تو جانتے ہیں آج بھی ٹوائلٹ کہاں ہوتی ہے، گھر سے 2 کلومیٹر دور ہوتی ہے. ہاں، گھر کے دروازے بند. اور پھر اسی لیے پہلے جملہ ہوتا، بھائی کہاں گئے تھے؟ تو کہ میں باہر گیا تھا. ہم یہ سمجھ رہے باہر یعنی کہیں گھومنے پھرنے، آئس کریم کھانے گیا ہوگا. تو کہاں آئس کریم کھانے گئے تھے؟ بھائی نہیں، باہر یعنی ٹوائلٹ میں گیا ہوا تھا. پہلے لفظ یہ ہوتا تھا، گاؤں والے جانتے ہیں. آج بھی بہت سے گاؤں میں، دیہاتوں میں بڑے گھر ہوتے ہیں اور ٹوائلٹ باہر. اب ہم لوگ مرغی کے ڈبے میں رہنے کے عادی ہیں. فلیٹ یعنی فلیٹ کا دوسرا نام مرغی کا ڈبہ. اب 2 کچن، 1 کچن روم، اب اس میں ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے. اور ایڈجسٹ ایسا کیا جاتا ہے کہ اٹیچ باتھ روم، اٹیچ ٹوائلٹ باتھ روم، ایک دروازے میں کام چلانے کا. یہ بھی بڑی مصیبت کا. یہ دیکھیے بھائیوں، مسئلہ یہ ہے، ٹوائلٹوں کو صاف رکھیے، گندی مت رکھیے، بدبودار مت رکھیے، اس کو کلین کیجئے روزانہ، ورنہ شیطانی اثرات زیادہ آئیں گے. اس کے دروازے بند رکھا کرو. بچوں کو عادت ڈالو، دروازے بند رکھے.
تو یہ سب چیزوں کا خیال کرنا ہے. ٹوائلٹ باتھ روم الگ ہوگی نا تو پھر یہ کہ ذرا کچھ بھی پاکی تو رہے گی. اب وہیں سے پارے ہوئے گندے پہلے کے باتھ روم میں, یہ کیسی بات ہے؟ بارش سے بھاگے تھے, پر نالے کے نیچے جا کے کھڑے ہو گئے تو مصیبت کیا آئے گی؟ تو ذرا ان چیزوں کا خیال کیجئے گا. خیر میری بات بہت دور نکلی, شیطان سے بچانے کے اوپر آ گئے. تو یہ بھی ایک مخلوق ہے, جنات و شیاطین. اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت نہیں دی. ایک پاکیزہ مخلوق فرشتوں کی مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو نور سے پیدا کیا ہے. ان میں گناہ کرنے کی کوئی صلاحیت ہی نہیں رکھی. لا یعصون اللہ ما امرہم, اللہ جو حکم دیتا ہے کبھی نافرمانی نہیں کرتے. ان کی غذا, ان کا کھانا اللہ کی تسبیح, اللہ کی عبادت, یہ کرنے سے ان کا پیٹ بھر جاتا ہے. گناہ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے, وہ گناہ ہی نہیں کر سکتے. اس لیے ان کو بھی فضیلت نہیں. فضیلت ایک ایسی مخلوق کو رکھی جس میں نیکی کرنے کی بھی فضیلت, نیکی کرنے کی بھی طاقت, گناہ کرنے کی بھی طاقت, لیکن اللہ سے ڈر کر وہ گناہ کو چھوڑ دیتا اور نیکی کی طرف بھاگتا ہے, اور یہ ہے حضرت انسان. ایک واقعہ حدیث شریف میں نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ ایک نوجوان کے پاس اس کی چچا زاد بہن آئی جس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور سہارا کوئی نہیں, شوہر کا انتقال ہو چکا تھا. اس نے اپنے کزن چچا زاد بھائی سے مدد مانگی. اس نے دیکھا کہ موقع اچھا ہے, مجبوری کا فائدہ اٹھاؤ. کہا پیسے تو دے دوں گا لیکن تیری ذات مجھے سونپ دے. وہ بیچاری بچوں کی بھوک کو دیکھ کر اپنی مجبوری کو سامنے رکھ کر تیار ہو گئی. اس نے پیسے دے دیے. کہتا ہے کہ میں بالکل تیار ہو کر بیٹھ گیا غلط کام کرنے کے لیے, اور اس نے ایک لفظ استعمال کیا, اتق اللہ, اللہ کے بندے اللہ سے ڈر, میری بہت مجبوری تھی کہ جو میں یہاں پر آئی. رو دیا اس نے, بس اتنا کہا کہ اللہ سے ڈر. اللہ کا نام آیا, وہ نوجوان کہتا ہے اللہ میں ہٹ گیا اللہ سے ڈر کر, اور وہ پیسے بھی واپس نہیں لیے, اس کو دے دیے. تو یہ کس کا کمال ہوتا ہے؟ یہ انسان کا کمال ہوتا ہے. کئی مرتبہ گناہ کا ارادہ کر لیا ہوتا ہے, پکا کہ گناہ کر لینا ہے, لیکن اچانک اللہ کا خوف ایسا سامنے آ جاتا ہے کہ انسان پھر وہ گناہ نہیں کرتا. جیسے رمضان میں دیکھو نا, روزہ رکھتے ہیں, گھر میں کوئی نہیں ہوتا, ٹھنڈا ٹھنڈا پانی بھی موجود ہے, دل تو چاہتا ہے کہ پی لوں, منہ پوچھ کے باہر نکلوں گا, کس کو پتا چلے گا کہ پانی پی کر آیا ہے. کیوں نہیں پیتے؟ اللہ کا ڈر. یعنی اپنی بھوک برداشت کر لی, اپنی پیاس برداشت کر لی اللہ کے ڈر سے. تو یہ اللہ کا ڈر زیادہ جو غالب رہتا ہے وہ انسان میں رہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو فضیلت دی ہے ساری مخلوق پر. جتنے نبی بھیجے وہ سب کے سب نبی اسی ذات میں آئے. اب اللہ تعالیٰ نے ہم کو فضیلت دی. کیوں فضیلت دی بھائی؟ میں اور آپ یہ کہیں کہ ہم لوگ کھانا بہت اچھا اچھا کھاتے ہیں, کہیں چائنیز کھاتے ہیں, کہیں پنجابی کھاتے ہیں, کہیں ہوٹلوں میں جا کر کھاتے ہیں, کہیں کیا کھاتے ہیں, کہیں ویج کہیں نان ویج. ہاں نئے نئی روزانہ ریسیپی آتی ہے, پیپروں میں بھی, کتابیں بھی لکھی جا رہی ہے, انٹرنیٹ اور یوٹیوب پر بھی ہے. ہم اچھا کھانا کھاتے ہیں. جانور کہتا ہے بیوقوف, آج تک اوریجنل کوئی کھانا کھایا ہو تو بتا. نہ گوشت کا اصلی ٹیسٹ تجھ کو پتا, نہ پتوں کا اصلی ٹیسٹ تجھے پتا. تو جب تک مسالہ نہیں ڈالے وہاں تک تیرا سالن تیار نہیں ہوتا, اور ان مسالوں کے لیے صبح سے شام تک کمانے نکلتا ہے. تو پوری محنت تیری کمانے کھانے پر گزرتی ہے. انسان کہتا ہے میں اچھے اچھے کپڑے پہنتا ہوں, بیوقوف پہنے تو پھر میلے ہو جانے کا ڈر.
کسی کا عیب لگا دینے کا ڈر، اور اس کو دھونے کے پیچھے کتنے پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں۔ جانور کہتا ہے دیکھ اللہ کے بندے ہمارا کیسا کپڑا ہے، کبھی میلا ہوتے دیکھا؟ ہم نہ کون سا صابن نہ لفظ استعمال کرتے ہیں، نہ ڈو استعمال کرتے ہیں۔ تو گرمی میں بھی الگ کرتا ہے، سردی میں بھی الگ کرتا ہے، تو شیمپو اور جیل اور بیل پتہ نہیں کیا کیا لاتا ہے، سارا پیسہ تو اس کے پیچھے خرچ کرتا ہے۔ انسان یہاں بھی تھک گیا۔ انسان کہتا ہے کہ میں نے بڑی بڑی ڈگریاں لے رکھی ہے۔ جانور کہتا بتا تو صحیح کون کون سی ڈگری ہے؟ کہتا سب سے بڑی ڈگری یہ ہے کہ میں میڈیکل کالج سے تعلق رکھتا ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، کہیں ایم ڈی، کہیں ڈی سی ایچ اور ایم بی بی ایس اور ہومیوپیتھک، ایلوپیتھک، آیورویدک، پتہ نہیں اللہ بلا کتنی ہے۔ اچھا، اب بیوقوف تو بیمار پڑتا ہے تو 10 بوتل چڑھانے پڑتے ہیں، تیرا خون ٹیسٹ کرنا پڑتا ہے، تیرا پیشاب ٹیسٹ کرنا پڑتا ہے، تاکہ تیرا پخانہ بھی اب تو ٹیسٹ ہو رہا ہے، تیرا بلغم بھی ہو رہا ہے، تیرا یہ ایکسرے، وہ ایکسرے، یہ ایکسرے، اس کے بعد بھی کہ وینٹیلیٹر ہے تو پتہ نہیں کیا ہے، تو تو جینے کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی، تجھے تو ایسا کر دیا جاتا ہے، یہ تیری ڈگری کا عالم ہے۔ جانور کہتا ہے کبھی تو نے ہمارے متعلق سنا ہے کہ پخانے میں تو یہ گولی کھائی، سردی ہو گئی تو یہ ٹیبلٹ کھائی، فلاں ڈاکٹر کے پاس گئے۔ ہاں، جانور جب انسان کے قبضے میں آیا، جانور جب انسان کے قبضے میں آیا تو انسان نے اس کو بھی ایسا ہی بنا دیا۔ ہاں، جانوروں کے ڈاکٹر جو جنگلوں میں پھر رہے ان کا کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، جو پالتو ہے ان کے لیے ڈاکٹر آ گئے، ان کو بیچاروں کو انجیکشن لگوا رہے، بوتل چڑھوا رہے، ان کو بھی دوا لگوا رہے۔ انسان کے قبضے میں آ گیا تو انسان پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے۔ ایک جگہ تو دیکھا جانوروں کے کپڑے کی دکان، میں نے کہا انسان کو نصیب نہیں ہوتا اور جانوروں کو کپڑے پہنائے جا رہے ہیں، یہ بیوقوفوں کو دیکھو۔ ایک جگہ پر تو ہم گئے تو وہاں دیکھا کہ کتے کو لے کر جا رہے ہیں، میں نے کہا کہاں لے جائیں؟ تو کہ اس کی اسکول میں چھوڑنے کے لیے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، صبح میں 2 گھنٹے، شام کو 2 گھنٹے ٹریننگ دیتے ہیں اس کو۔ تیرے ٹھکانے نہیں ہے، تو کم بخت انگوٹھا چھاپ اور کتوں کو اسکول بھیج رہا ہے۔ انسان گویا جتنی اب وہ میڈیکل یہ جتنی لایا، وہ میں نے اس سے پہلے بھی ایک واقعہ سنا ہے کہ گاؤں میں بندر بہت ہو گئے۔ اب بندر ہو گئے تو جہاں روٹی پکاتے تھے کہ آ کر کھا جاتے بندر۔ سرپنچ کو بلایا، سرپنچ نے کہا کہ روٹیوں پر زہر لگا اور چھپروں پہ ڈال دو، کھائیں گے تو مر جائیں گے، ٹینشن دو۔ دوسرے دن سب نے چھپروں پر روٹی ڈال دی زہر لگا کر۔ بندر آئے تو سمجھ گئے کہ انسان اتنا مہربان ہو گیا، کل گھر میں جاتے تھے ڈنڈے لے کے دوڑتا تھا اور آج چھپروں پہ خدمت کرنے آ گیا، دال میں کالا ہے۔ یہ چھپرا ہوٹل کب سے شروع ہوئی؟ پریشان۔ انہوں نے بھی اپنے اپنے بڑے بڑے بندروں کو بلایا، سب نے دیکھ لیا، کہا نہیں کھائیں گے۔ کچھ بندر جنگل میں گئے اور درختوں کے پتے توڑ کر لائے، سب کو بانٹ دیے، تقسیم کر دیا۔ اب ایک ہاتھ میں پتا، ایک ہاتھ میں روٹی، کھاتے جا رہے دونوں، سب روٹیاں کھا گئے۔ انسان انتظار میں کہ ابھی مریں گے، ابھی تڑپیں گے، ابھی پھڑکیں گے، ابھی ایمبولینس کے سائرن بجیں گے، لیکن کچھ کرتے کچھ نہیں۔ دوسرے دن کم وقت تو کتے آ گئے۔ وہ بندر چیلنج کر رہا ہے کہ انسان تیری میڈیکل کوئی کالج جیسی ہو، ہمارے جیسی تو بتا۔ انسان جتنی چیزیں لے کر آیا سب کے اندر جانوروں نے مقابلہ کیا۔ ایک چیز ایسی ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اور وہ ہے قرآن کریم۔ قرآن کی دولت، قرآن کی نعمت، قرآن کا حافظ ہونا، قرآن کا قاری ہونا، قرآن کا عالم ہونا، قرآن کریم کا پڑھنا، دنیا میں کوئی جانور اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو میری اور آپ کی جو فضیلت ہے، ہم کو اللہ نے جو بڑے بنایا صرف اور صرف قرآن کریم کی بنیاد پر، اور قرآن بھی اس لیے دیا۔ دوسری آیت میں فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا، اس آیت کی تفسیر کے تحت واقعہ نقل کیا ہے، اللہ نے اس انسان اور اس امت کو معاف کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ جس کو معاف کرنا چاہتے ہیں اللہ اس کو قرآن دیتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ جہاں قرآن کی تعلیم ہوتی ہے، یہ ہمارے سماج اور معاشرے کو باقی رکھنے کے لیے بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، یہ ہمارا سرمایہ ہے۔
بھائیو کبھی ان مدرسوں سے، چاہے وہ مسجد میں چلتے ہو یا کہیں اور چلتے ہو، کبھی دل میں اس کے لیے برائی نہ لاؤ. اپنی اولادوں کو بھیجو، اسی سے تو تم آج تک کامیاب تھے. آج تم نے کیا کیا؟ اسکول میں 8 گھنٹے 6 گھنٹے، ٹیوشن پہ 3 گھنٹے، ہوم ورک کے پیچھے 2 گھنٹے، بالکل یتیم مسکین مردہ گڑا پڑا ٹائم تم مدرسے کے لیے. پھر تم کہتے ہو برکتیں آئے، تم کہ حالات دور ہو، کبھی بھی حالات دور نہیں ہوں گے. اسکول بھی بھیجیے، پڑھائیے بھی، وہ بھی ضروری ہے، لیکن مدرسوں کا احترام کرو، اس کی برائیاں مت کرو، جتنی ہو سکے اتنی مدد کرو. مدد ایک تو اپنے بچوں کو بھیج کر، دوسری ہے کہ اللہ نے مال و دولت دیا ہے، کوئی آ جائے تمہارے دروازے پر سفیر، اس کو خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ. ہم تو کہتے ہیں تمہاری مسجدوں میں بھی آئے، پابندیاں مت لگاؤ. بہت سی مسجد والے پابندی لگا دیتے ہیں کہ سفیر کو اعلان کرنے کی اجازت نہیں. کیوں بھائی؟ وہ اپنے پیٹ کے لیے نہیں آئے ہیں، وہ علماء ہیں. کوئی حدیث شریف پڑھانے والا، کوئی بخاری شریف پڑھانے والا، کوئی تفسیر پڑھانے والا، تم ان کی بے عزتی کرو گے، یاد رکھو تمہارا سماج اجڑ جائے گا. بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. یہ سفیر آئے، چندے والے لوگ آئے، ان کو بیٹھنے کی جگہ بھی تو اچھی دو. ہم نے ابھی بھر سردی میں 15-20 دن پہلے میں ایک جگہ گیا، 4 علماء بڑے بڑے چندہ کرنے کے لیے آئے، بیچارے نیچے پتھر پر بیٹھے ہوئے. کسی کو توفیق نہیں ہوئی کہ کوئی ایک شطرنجی کا ٹکڑا دے کے مولانا صاحب یہاں بیٹھیے. ان کے لیے بیٹھنے کی اچھی ایک جگہ بنا دو، ٹیبل کرسی جیسی کوئی چیز ہو کہ سردی نہیں لگ جائے، ان کو بیٹھو. یہ ہمارے امت کے، ہمارے سماج کے بہت بڑے لوگ ہیں جو اپنی جذبات، اپنی خواہشات، اپنی شرم کو قربان کر کے آپ کی زکاتوں کے پیسے وصول کرنے یہاں تک آ گئے. گجرات والوں، سورت والوں، اللہ کا شکر ادا کرو. اگر کہیں یہ دین پلٹ گئے اور تم کو ان کے علاقے میں جانا پڑا تب پتا چلے گا. اگر یہ مدرسے والے تمہاری اولادوں کو قرآن نہیں پڑھائیں، بڑی دعوت سے کہتا ہوں یہ تمہاری اولادیں گنڈے بنے گی، ظالم بنیں گے. ان کے اخلاق سدھارنا ہے، تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا ہے، ان کو قرآن کی تعلیم دو. ہاں کچھ بناوٹی لوگ بھی آ جاتے ہیں، اس لیے ہم یہ نہیں کہتے کہ جو آئے اس کو اعلان کرنے دو. بھئی امام صاحب سے، متولی صاحب ٹائم دو، امام صاحب ٹائم دو کہ یہ ٹائم پر ملیں گے آپ یہاں پر، اور چیک کرو کہ ان کے پاس پیپر ہیں، کوئی یہاں کا مقامی آدمی پہچانتا ہے آپ کو، تحقیقات کر لو اور کھڑے رہ کر اعلان کرنے کی اجازت دو. تمہاری زکاتیں وصول کرے، تمہارا صدقہ خیرات لے لے وے، ان کی پیشانیاں چوم لو، ان کا ادب کرو. مسجد کا ہم ادب کر دیں، اس لیے کہ یہاں ہمارا ایک فریضہ ادا ہوتا ہے، ان کے پاس بھی تو فریضہ ادا ہو رہا ہے. اب زکات دینے ذمہ داری تو یہ تھی، ہم ان کو وہاں جا کر دے کر آتے، لیکن اللہ وہ بیچارے اپنے جذبات کو قربان کر کے یہاں تک آئے ہیں. دو، خوب دو ان کو. مسجد والے اعلان کر رہے ہیں، ان کو بھی دو. مدرسے والے اعلان کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ جو قرآن کریم پڑھا جاتا ہے نا اچھے سے، اسی کی برکت سے ہمارے گھر کے چولہے جلتے ہیں. بڑی ذمہ داری سے مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، سن لو، کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. یہ قرآن کی برکت ہے، سب کچھ مل رہا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.